علم ایسی زینت ہے جو مخفی نہیں رہتی، اور ایسا رشتہ دار ہے جو کبھی جھگڑا نہیں کرتا۔ عقل مند سائلوں کو شفا دیتا اور اپنے اچھے فضائل سے لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے۔ علم مالداروں کی زینت اور تنگ دستوں کے لیے تو نگری کا ذریعہ ہے۔ علم پر عمل کرنے والا گویا شہرہ اور جرنیلی سڑک پر چلنے والا ہے۔ علم کو چھپانے والا گویا اس کی صحت و حقیقت کا معتقد نہیں، اور عمل کو چھوڑنے والا گویا اس کے ثواب پر یقین نہیں رکھتا۔ علم حق کی طرف رہنمائی کرتا اور امانت داری سچائی کی طرف پہنچاتی ہے۔ علم عقل کا چراغ، فضیلت چشمہ، جہالت کا قاتل اور بزرگی کا ذریعہ ہے۔ جہل اور بخل رنج اور نقصان کا باعث ہے۔ حاسد اور کینہ ور کو کبھی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ علم بغیر عمل کے گمراہی ہے۔ علم وہ بڑا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور عقل وہ بزرگ شرافت ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان بند رکھے۔ ہوشیار وہ ہے جو زمانہ کی روش پر چلے۔ نیک نیت ایک قسم کا عمل صالح ہے۔ سفر ایک طرح کا عذاب، اور لالچ ذلت، اور وعدہ ایک قسم کی غلامی۔ وعدہ پورا کرنا ایک قسم کی آزادی، اور علم ایک عمدہ فضیلت ہے۔ حسد بہت کمینہ خصلت ہے۔ زاہد و اعلیٰ درجہ کا آرام، عافیت بہت عمدہ لباس ہے۔ اسرار و قدرت میں غور کرنا ایک طرح کی ہدایت ہے۔ علم بہت اچھا ساتھی ہے۔ عمل صالح نہایت بہتر توشہ ہے۔ عمدہ سواری ایک قسم کا آرام ہے۔ علم بہترین خوبصورتی ہے۔ علم بہت عمدہ وراثت اور کامل نعمت ہے۔ عقل ایک جبلی صفت ہے جو علم اور تجربوں سے بڑھتی ہے۔ علماء اس لیے غریب و بے کس ہیں کہ جاہل لوگ زیادہ ہیں، وہ ان کی قدر نہیں کرتے۔ علم حیرت میں گرفتار ہونے سے نجات دیتا ہے۔ علم عقل کا رہنما ہے، پس جسے علم حاصل ہے وہ عقل ہے۔ علم عقل کا رہنما ہے، پس جسے علم حاصل ہے وہ عقل مند ہے۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ کرتا ہے، اور جہالت کو مار ڈالتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو گناہوں سے پرہیز کرے۔ زندگانی کی درستی حسن و تدبیر سے، اور رائے کی درستی خیر خواہ مشیر سے حاصل ہوتی ہے۔ آخرت کی درستی حسن عمل ہے، اور رعایت کی درستی عدل سے ہے۔ دل کی درستی صحت و بصیرت کی دلیل و برہان ہے، اور ظاہر کی درستی باطن کی درستی کا عنوان ہے۔ آدمی کی درستی زبان کی خوبی اور لوگوں سے احسان کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ خاموش رہ کے دوسروں کا حال معلوم ہو، فکر کر کے قلم میں نور بصیرت ہو، سچائی اختیار کر کے کامیاب رہے، باخبر رہ کے بات کر سکے، اپنی مطلوب کو ڈھونڈ حتیٰ کہ آخر ایک دن مل جائے گا۔ لوگوں کی مدد کر کے وہ تیرے معاون ہوں۔ تیرا بھائی اگرچہ تیری نافرمانی کرے مگر تم اس کی اطاعت کرو، وہ تم پر زیادتی کرے مگر تو اس سے ملاپ رکھ۔ اپنے دوست کی تعظیم کر اور اپنے عہد و پیمان کو محفوظ رکھ۔ تمام عمر خاموشی اختیار کر کے تمہاری حالت کو عروج حاصل ہو۔
اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو محفوظ رکھ کے ان دونوں میں تمہاری آزمائش و جانچ ہے۔ اپنے عیبوں پر نظر کر کے اپنے بھائی کا عیب چھپا، دوسروں کے سینے سے شر اس طرح دور کر کے پہلے اپنے سینے کی صفائی کر لے۔ اپنی زبان کو ایسا محفوظ رکھ جیسا کہ اپنا سونا اور چاندی محفوظ رکھتا ہے۔ خاموشی رہ کر سلامتی ملے، لوگوں کا خوف رکھ کے وہ تجھ سے ڈریں۔ جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے اس کی فکر مت کر، یعنی روزی جو ضرور ملنے والی ہے اس کی فکر فضول ہے، اور لا یعنی بے فائدہ کام میں مت پڑ، یہ ان قریب تمہیں ذلیل کر دے گی۔ اپنی خوشی کو نہ خوشی کے لیے باقی رکھ، اور اگر اڑے تو عاجزی کے ساتھ نیچے گر جا۔ ہر ایک کام میں استخارہ کر اور اپنی رائے سے کسی پہلو کو اختیار نہ کر۔ بہت سے لوگ اپنی رائے سے ایک کام اختیار کرتے ہیں اور پھر اسی میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے دشمن کے ساتھ ایسا برتاؤ کر کے اس پر قدرت پانے کا موقع اور فرصت کا منتظر رہے، ایسا کرنے سے فتح مندی ہوگی۔ حسد نیکی کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا کر جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو پاک ہو جاتا ہے اگر گناہوں کی علائش سے میلا کرے تو میلا ہو جاتا ہے۔ توبہ اس کا نام ہے کہ آدمی گناہ سے دل میں نادم ہو، زبان سے استغفار کرے، آئندہ اسے ترک کر دے، اور دل میں یہ ارادہ رکھے کہ پھر اسے کبھی نہ کروں گا۔ کسی قسم کے خوف اور امید کے بغیر بخشش کرنا فضول ہے۔ جو آدمی کسی جماعت کے برے کام پر راضی ہو تو وہ اس کام میں ان کے ساتھ شامل ہے، اور جو آدمی کسی برے کام میں شامل ہو اس کو دو گنا گناہ ہوتا ہے، ایک اس کام پر راضی ہونے اور دوسرا اس کے کرنے پر۔ پھر اگر انسان کی صلاحیت اس پر غالب آ جائے تو دب جاتا ہے، ورنہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بے وفائی بہت بڑا گناہ ہے، آدمی کی یہ قدر گھٹا دیتی ہے۔ گناہوں سے استغفار کر کہ روزی میں وسعت ہو، انصاف سے فیصلہ کر سب لوگ عزت کریں، لوگوں کے ساتھ نیکی سلوک کر کہ آگے بڑھ جائے، واعظ و نصیحت سن کے عبرت حاصل کر کہ گناہوں سے باز آ جائے، کم گوئی اختیار کر، امیدوں کو ختم رکھ، ایسی بات نہ کہے کہ جس سے گناہ لازم ہو اور اچھے لوگ نفرت کریں۔ اپنی نظر سے فائدہ اٹھاؤ اور اس صاف چشمے سے جو کدورت اور گدلا پن سے پاک ہے پانی نکالو، قبل اس کے کہ تمہاری گردنیں گناہوں کی سزا میں پکڑ لی جائیں۔ ظلم سے دور رہ کے یہ نہایت بھاری جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ حرام مال جمع کرنے والے اسے کھا نہیں پاتے، کوشش کر کہ حلال رزق کما لے۔ جو شخص تمہارا حق پہچانے تمہارا فرض ہے کہ اس کا حق پہچانو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کم حیثیت ہو یا معزز۔ فاسقوں، بدکاروں اور کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی صحبت سے پرہیز کر، ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے عیبوں سے پرہیز کر، فضول بکواس کرنے سے پرہیز کر۔ جو شخص زیادہ بولتا ہے اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ظلم سے پرہیز کر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ظالم کو قیامت کے دن اپنے ظلم کی سزا ضرور ملے گی۔ ظلم کی بجائے رحم کر کے اچھا بدلہ پائے گا۔ گناہ پر اصرار کرنے سے بچ کہ یہ بہت بڑا گناہ اور نہایت ہی سخت جرم ہے۔ کھلم کھلا بدکاری کرنے سے
پرہیز کر کے یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس بات سے بچا رہے کہ دوسرے کے اس کے گناہ کو بڑا جانے، جسے اپنی نسبت معمولی خیال کرتا ہے، یا اپنی ایسی عبادت کو زیادہ خیال کرے جسے دوسرے کی نسبت قلیل اور کم سمجھتا ہے۔ بدزنی سے دور رہ کے بدزنی عبادت کو بگاڑتی اور گناہ زیادہ کرتی ہے۔ شبہات میں پڑنے اور شہوات کی حرص سے بچا رہے کہ یہ حرام میں واقع ہونے اور بہت سے گناہوں کے ارتکاب کی طرف کھینچتے ہیں۔ خبردار، گناہ نہایت سرکش گھوڑے کی مانند ہے اور ان کے لگام ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تمام لوگوں میں معافی کے زیادہ لائق وہ لوگ ہیں جو سزا دینے پر قادر ہوں۔ پرہیزگاری کی جڑ گناہوں سے پرہیز کرنا اور حرام چیزوں سے بچتا ہے۔ بہترین مال وہ ہے جس سے حقوق ادا کیے جائیں، اور سب سے بڑا گناہ قطع رحم اور سب سے زیادہ بچانے والی چیز پرہیزگاری اور گناہوں سے بچنا ہے۔ بلا شبہ سب سے بڑا گناہ گمراہی کا نتیجہ ہے۔ جلد سزا ملنے والا گناہ ظلم ہے۔ اگر کسی بری بات سے بچنا چاہتے ہو تو دلوں کے گناہوں سے بچو۔ اگر کسی میل سے پاک ہونا پسند کرتے ہو تو عیب و گناہوں کے میل و کچیل دور کر کے صاف اور ستھرے ہو جاؤ۔ بے شک اگر تو اپنے آپ کو گناہ اور برائیوں سے بچائے گا تو بلند مرتبہ پائے گا، اور بلا شک اگر پرہیزگاری اختیار کرے گا تو برائیوں کی میل سے صاف اور ستھرا رہے گا۔ پرہیزگاری یہی ہے کہ گناہوں سے پاک رہے۔